بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں نئے صدارتی الیکشن کے لیے فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو وہ عہدے سے سبکدوش ہو کر جانشین کو اختیار سونپ دیں گے۔ افغانستان میں امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے ایشیائی ممالک کی علاقائی سربراہان کا اجلاس تاجکستان میں ہوا۔ وہاں اپنے خطاب میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ جلد از جلد نئے انتخابات کے انعقاد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور اس کے لیے بھی عہدہ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ صدر اشرف غنی نے افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے اپنا منصوبہ پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ میرا سب سے بڑا اعزاز میرے منتخب جانشین کو اختیار سونپنا ہوگا۔ تاہم افغان صدر نے نگراں حکومت کے قیام کی امریکی تجویز کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے گزشتہ برس امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، تاہم نئے امریکی صدر نے معاہدے سے انحراف کرتے ہوئے غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کی حتمی تاریخ میں توسیع کا اشارہ دیا اور تب تک تمام فریقین پر مشتمل نگراں حکومت کی تجویز پیش کی تھی۔ امریکی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے افغان صدر نے کہا تھا کہ ایسا صرف میرے مرنے پر ممکن ہو سکتا ہے، تاہم انہوں نے ملک میں نئے صدارتی الیکشن کے انعقاد کا اشارہ دیا تھا اور آج باضابطہ طور پر اس کی پیشکش کر دی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ پر جہانگیر ترین، ان کے بیٹے علی ترین، 2 بیٹیوں، داماد اور فیملی کے دیگر افراد پر 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ FIA کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری فاروقی پلم کمپنی کے اکاؤنٹ میں GDW کمپنی سے 3.25 ارب منتقل کیے۔ بند فیکٹری میں منتقل ہونے والی رقم بعد میں فیملی ممبران کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ اس طرح بند فیکٹری میں پیسہ لگا کر 3 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ جہانگیر ترین اور اہل خانہ نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدے اور رقم بیرون ملک منتقل کی۔ جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کے خلاف FIA نے 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ جہانگیر ترین کا داماد گودے کے درخت سے کاغذ بناتا تھا۔ جہانگیر ترین کی فیکٹری میں 26% پبلک شیئر ہولڈرز ہیں۔ دوسری طرف جہانگیر ترین نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ FIA کو تمام کاغذات مہیا کر چکا ہوں، جو رقم بیرون ملک منتقل کی گئی ہے اس پر ٹیکس ادا کیا گیا ہے اور بینک کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ جو کاروبار کرتے ہیں اس کی مکمل منی ٹریل موجود ہے۔ میرے بچوں اور مجھ پر غلط FIA درج کی گئی ہے۔ مجھ پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ جنوبی افریقہ میں اسلامی تعلیمات سے ایسا علاقہ امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے جسے جرائم کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ گزشتہ 3 برس سے شیخ مقدم اسحاق سالک نامی اسلامی مبلغ اور عالم دین اور ان کے ساتھی ہر جمعرات کو مینن برگ میں محفل ذکر منعقد کرتے ہیں، جس میں عام طور پر 100 سے 400 افراد شریک ہوتے ہیں۔ شیخ مقدم کا کہنا ہے کہ اس ذکر کی تقریب کے شرکاء کی تعداد سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ ہم 3 برس سے بلا تعطل اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ذکر شروع ہوتے ہی یہاں جاری جرائم بھی رک جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں واقع مینن برگ کا یہ علاقہ 1960 میں اس وقت کی حکومت نے صرف ایسے افراد کے لیے بسایا تھا جن کا تعلق غیر سفید فام افراد سے تھا۔ اس شہر کو پسماندہ علاقوں میں تصور کیا جاتا تھا۔ اس قصبے کی آبادی 52,000 نفوس پر مشتمل بتائی جاتی ہے، جن میں اکثریت مسیحی ہیں۔ یہاں بے روزگاری اور غربت کے باعث جرائم پیشہ گروہ منظم ہوئے اور بعد میں ان کے مابین لڑائیوں کا آغاز ہو گیا اور یہ جرائم کی لپیٹ میں آ گیا۔ مینن برگ میں ذکر کی محفل منعقد کرنے والے افراد کا تعلق ایشیائی پس منظر رکھنے والے مسلمان باشندوں کی برادری کیپ ملائی سے ہے، جو کئی نسلوں سے یہاں آباد ہیں۔
یہ کمیونٹی اپنے خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتی ہے۔ محفل ذکر کے بعد تازہ تیار کیا گیا کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جسے یہ لوگ نیاز کہتے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق 2015 تک مینن برگ کو ریڈ زون قرار دیا جاتا تھا، تاہم یہاں منعقد ہونے والی اس محفل ذکر کے بعد کئی علاقوں میں جرائم کی شرح کم ہوئی ہے، اور کئی ایسے گروہ بھی ذکر کی محفل کا احترام کرتے ہیں۔ محفل ذکر کے بعد علاقے میں بہتر ہونے والے امن و امان کو دیکھتے ہوئے مقامی پولیس نے محفل ذکر کے منتظمین کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ ذکر کی اس محفل میں مقامی مسیحی آبادی کے افراد بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریب سے خطاب کے لیے مسیحی برادری کے مذہبی پیشواؤں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمان اسکالر امن اور محبت اور رشتوں کے احترام جیسے سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ مقدم کا کہنا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مینن برگ میں سکون آ رہا ہے، اس لیے ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم ہر روز یہاں پہ ذکر کی محفل منعقد کریں، لیکن اسباب کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر میں 43 کروڑ سے زائد افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ اس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، چینی کے بغیر بھی اگر ہم احتیاط کریں تو اس خاموش بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ موذی مرض انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے، اس کا واحد حل احتیاط ہے۔ ڈاکٹر سکندر حیات کا کہنا ہے کہ جن کا شوگر لو ہوتا ہے اس مریض کو احتیاطاً کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھیں، شوگر کم ہونے کی صورت میں فوراً میٹھا کھائیں۔ جبکہ شوگر کے مریضوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو زخم لگنے سے بچائیں، کیونکہ شوگر کے مریض کے لیے پاؤں کا زخم انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ انسولین لگانے کے فوری بعد کھانا کھائیں اور ورزش اور پیدل چلنے کو معمول بنائیں۔ بی ایم ڈبلیو کے برقی ونگ سوٹ کی کامیاب آزمائش پیٹر سالزمان نے کی ہے، جو 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اب بی ایم ڈبلیو کمپنی نے ایک برقی ونگ سوٹ تیار کیا ہے جسے پہن کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی زبردست رفتار سے پرواز کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کسی مدد کے بغیر انسان کی اڑنے والی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اس کی آزمائش گزشتہ 3 برس آسٹریلیا کی پہاڑیوں میں کی جا رہی تھی۔ پیٹر اس لباس کو پہن کر ہوائی جہاز سے 10,000 فٹ کی بلندی سے کودے اور پروں کی طرح تیار کردہ پوشاک کو پہنا کر ہوا میں تیرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے برقی نظام کو چلایا اور اپنی رفتار بڑھا کر 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوٹ سمیت یہ پورا نظام بہت ہلکا پھلکا ہے اور اسے لے کر پہاڑ پر بھی چڑھا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی ایک خاتون نے کرونا وبا کے تناظر میں ایک سینیٹائزر مشین بنائی ہے جو کئی مراحل میں کام کرتے ہوئے کارخانوں، اسکولوں اور عوامی مقامات میں لوگوں کو کورونا سے دور رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا مرض کی دوسری اور تیسری لہر جاری ہے۔ صرف 2 سے 3 سیکنڈ میں یہ 8 مراحل میں کام کرتی ہے۔ پہلے یہ کسی بھی شخص کا جسمانی درجہ حرارت معلوم کرتی ہے، ہاتھ دھونے والے سینیٹائزر کی پھوار کرتی ہے، ایتھنول کا اسپرے کرنے کے بعد جسم اور پیروں پر ایتھنول اور کلورین کا اسپرے کرتی ہے۔ مشین کا ڈیزائن اتنا سادہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا کوئی بوڑھا۔ دوسری جانب یہ مشین ماحول دوست بھی ہے اور توانائی کی بچت بھی کرتی ہے۔ کورونا سے بچانے والی یہ مشین سمارٹ فون سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہے، جس میں 4 مختلف سینسر لگے ہوئے ہیں۔ پوری مشین فلسطینی ماہرین نے ڈیزائن کی ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیوں سے ہم بہت سے مسائل میں گرفتار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ مشین مکمل طور پر فلسطین میں ہی بنائی ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بخار کے ساتھ اس مشین کے سامنے سے گزرتا ہے تو یہ الارم بجا کر اسے خبردار بھی کرتی ہے، اور بازاروں میں بھی اسے نصب کیا گیا ہے۔ سیاحوں کی طرف سے جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے تنگ آئی تھائی لینڈ نیشنل پارک کی انتظامیہ نے انہیں سبق سکھانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے، جس کے تحت یہ کوڑا سیاحوں کے گھروں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ سیاحوں کے ایڈریس کے بغیر ان کے گھر کیسے پہنچایا جائے گا،
پارک انتظامیہ نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ پارک میں داخل ہونے سے پہلے سیاحوں کو گھر کا ایڈریس لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ حکومت نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے تھائی لینڈ حکومت نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہم تمہارا گن تمہارے گھر بھیجیں گے۔ حکومت نے لکھا ہے کہ گن پھیلانا جرم ہے جس کی سزا 5 سال قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ روزانہ کشمش کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے جان کر آپ اسے شاید سونے کے بھاؤ خرید کر بھی کھایا کریں گے۔ صحت کے امور سے متعلق معروف ویب سائٹ گولڈ سکائی نے کشمش کے حیران کن فوائد بیان کیے ہیں جو لندن کے طبی ماہرین کی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات سے بچاتی ہے۔ پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ صحت مند دانتوں کے واسطے باقاعدگی سے کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کشمش میں ایک ایسا کیمیائی نباتیاتی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصان اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کالی کشمش کو پابندی کے ساتھ کھانا قبل از وقت سفید بالوں کے نمودار ہونے کو روکتا ہے۔ یہ وٹامن سی اور فولاد سے بھرپور ہونے کے سبب معدنیات کے جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لہذا خوبصورت اور چمکدار بالوں کے حصول کے واسطے پابندی کے ساتھ کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔